نماز کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میرے مصطفیٰ جب دشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے صفیں بن گئیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے دائیں طرف سے ایک چھوٹے سے بچے نے چٹکی کاٹی. میں ادھر مڑا, میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا اے چچا مجھے تو بتاؤ نا ابو جہل کون ہے؟ فرماتے ہیں میں جنگی معاملات میں الجھا ہوا تھا. میں نے کہا رے بچے چھوڑ, تو کیا کرے گا اس کا پوچھ کے. ادھر دوسرے نے چٹکی کاٹی, اے چچا بتاؤ نا ابو جہل کون ہے, کدھر گئے؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ارے او بچوں تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اے چچا سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, قسم کھا کے آئے کہ آج یا مر جائیں گے یا اس گستاخ کو مٹا کے دم لیں گے. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں او بچوں وہ سامنے جو لمبے قد والا, وہ جو زرہ میں ڈٹا ہوا, وہ جو صفیں ٹھیک کر رہا ہے, وہی تو نبی کا گستاخ ہے, وہی مصطفیٰ کا دشمن, وہی ابو جہل ہے. بچے پجری کسی طرح گئے, دونوں نے جا کے حملہ کیا. ننی ننی تلواریں پڑی, شدید زخمی ہو کے وہ ملعون نیچے گر پڑا. بچے آئے دوڑے دوڑے آئے, ہم نے لامدی کو قتل کر دیا ہے. ارے کون مانے, کہاں عرب کا اتنا بڑا اتنا جرار قسم کا شخص, اور کہاں کے ننے ننے بچے. لیکن میرے دوستو عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ارے عمر بے شک 70 سال سے زیادہ ہو, عشق نہیں تو وہ بچہ ہے. اگر عشق سلامت ہے عمر 10 سال بھی ہو وہ بھی جوان ہوتا ہے. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ ہم نے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے. میرے نبی نے ادھر ادھر دیکھا, میری آقا نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کدھر ہے؟ عبداللہ بن مسعود کدھر ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود حاضر ہوئے, یا رسول اللہ حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ. کیا عرض کی؟ تو یہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ نعرہ سیاسی نعرہ نہیں ہے کہ جہاں دل کرے بندہ شروع ہو جائے مولوی آ رہے لبیک لبیک لبیک, خدا کا خوف کرو یار. بندہ بات کرو جہنم کی اتھے کوئی پڑھنا شروع کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ, اتھے پڑھنا ہے انا للہ, اتھے پڑھنا ہے نعوذ باللہ. اسی طرح لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کہاں لگتا ہے؟ یہ جیسے بھی میں نے عرض کیا حضور نے بلایا کدھر ہے میرا عبداللہ؟ لبیک یا رسول اللہ. یہاں جہاں حضور کی ناموس کے حوالے سے معاملات ہوں اور وہاں ایک عاشق رسول کا سینہ عشق الہی سے تڑپ رہا, عشق مصطفیٰ سے تڑپ رہا ہو, اس گھڑی وہ کہے حضور آپ کی ناموس عزت کے لیے, آپ کی عصمت کے لیے میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہوں, وہاں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے لبیک یا رسول اللہ. اصلاح کرنی چاہیے نا. نعرہ اچھا ہے, کوئی آج کل کے مولویوں نے نہیں شروع کیا, یہ نعرہ صدیوں پرانا نعرہ ہے. اس کا پہلا مجھے دین اس نعرے کو بلند کرنے والا پہلا شخص میرا مولا علی ہے. ایسے ڈھیلے نہیں بولا یار, ڈھیلے نہیں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم علی علی بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, رسول کے صحابہ کے نعرے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ لگاتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں لانتی ان رافضیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہے, اور ہم ان ناسبیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جن کے دلوں میں بغض آل محمد ہے. ہم سنی ہیں, سنی وہ جو صدیق کی صداقت پہ بھی قربان, فاروق کی عدالت پہ بھی قربان, مولا علی کی شجاعت پہ بھی قربان. اور بڑا پیارا جملہ کسی نے بولا تھا کہ سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سارے نبی کے یاروں کا غلام ہوتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا ہوا؟
جناب حضرت معوذ و معاذ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے مار ڈالا ہے اس ملعون کو. میرے نبی نے ادھر ادھر دیکھا, میرا عبداللہ بن مسعود کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جا کے دیکھ, پتہ کر کے آ یہ جو بچے کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود گئے, دیکھا وہ لمبی گرا پڑا ہے, وہ اس کی رگ حیات کٹی ہوئی ہے, وہاں سے خون نکل رہا ہے, خراٹے لے رہا ہے, خڑ 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 اس کے گلے سے آوازیں آ رہی ہیں. جیسے ہی عبداللہ بن مسعود اس کے سر پہ پہنچے, کہنے لگا جنگ کا کیا نتیجہ ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ رسول کو دین کو عزت ملی ہے, خدا کے نبی کا دشمن ذلیل ہوا ہے. جناب عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ابھی اس کی سانس ہیں, آپ نے اسی کی تلوار لی, اس کا سر کاٹا, میرے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میں نے اس مردود کو, میں نے اس کا سر کاٹ ڈالا ہے. میرے آقا مسکرائے, میرے آقا مسکرائے, میرے آقا مسکرائے. جملہ کہنے لگا ہوں یار, میرے آقا مسکرائے, مسکرا کے فرمایا عبداللہ بن مسعود یاد ہے وہ زمانہ. آپ کو جملہ دینے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ جس وقت میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو عبداللہ بن مسعود ان لوگوں میں سے جو شروع میں جنہوں نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ جن پر توڑے گئے, تو نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دن یہ ابو جہل آیا, اس نے تھپڑ مارے, چہرہ سرخ عبداللہ بن مسعود کا. حضور کی بارگاہ عالی میں آئے, یا رسول اللہ دیکھیں مجھے اس دشمن خدا نے مارا. بجائے اس کے میرے آقا ان کو دلاسا دیتے, میرے آقا مسکرانے لگے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ویسے تو ظاہر اللہ کے حبیب ہیں, ان کی ہر بات پہ راضی, پر مجھے بڑا عجیب لگا, میں شکایت کر رہا ہوں بجائے افسوس کے حضور مسکرا رہے ہیں. فرماتے ہیں لیکن میں پھر سمجھا کہ چلو اس میں بھی شاید وہ خدا کا راز ہو, چپ کر گیا. فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ معاملہ آیا بدر میں ہوا, حضور نے ادھر ادھر دیکھا, فرمایا عبداللہ بن مسعود کدھر ہے؟ آخر پاس ابو بکر صدیق کھڑے تھے, ان کو حضور نے کیوں نہیں بھیجا؟ آخر باقی صحابہ کھڑے تھے, ان کو کیوں نہیں بھیجے؟ عبداللہ بن مسعود گئے, جا کے جب انہوں نے سر کاٹا واپس آئے, حضور مسکرائے, فرمایا اب سمجھ آئیے میں اس وقت کیوں مسکرایا تھا. اب سمجھ آئیے کہ اب میں کیوں اس وقت مسکرایا تھا. اس کا مطلب ہے نگاہ مصطفیٰ کو رب نے اتنا روشن کیا ہوا ہے, نہ اس سے ماضی پوشیدہ ہے, نہ حال پوشیدہ ہے, نہ مستقبل پوشیدہ ہے. اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں آپ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیرا گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیرا گزر, اے دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. یہ میرے نبی کے دو غلام ہیں, ایک کا نام حضرت معوذ, ایک کا نام حضرت معاذ. جس گھڑی ابو جہل کو انہوں نے قتل کیا, اکرمہ بن ابی جہل آگے بڑھا, تلوار نکالی, ایک نبی کے غلام کا بازو جسم سے الگ کر دیا, کٹا ہوا بازو لے کر, دھیان ادھر, بہتا خون لے کر, کٹا ہوا بازو لے کر نبی کا یار میرے نبی کی خدمت میں حاضر. ارے او کدھر جا رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں حضور سے جڑوانے جا رہا ہوں. صحابی یہ رسول میرے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا سونیا صبر کر, جنگوں میں تو شہادتیں ملتی ہیں, گلے کٹتے, اگر تیرا بازو کٹ گیا تو صبر کر. نا 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 نا, میرے نبی نے فرمایا, میرے محبوب نے فرمایا, او میرے حبیب میرے یار قریب آ. جب یہ قریب آئے میرے آقا نے بازو کو ساتھ رکھا, اپنا لعاب دہن لگایا. صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا بازو دیکھتے دیکھتے جڑ گیا, یوں لگتا تھا جیسے سے کچھ ہوا ہی نہیں.